آج آپ کے سامنے بات کروں گا امتحان اور اس کی تیاری۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح ہم لوگ دنیا میں اپنا وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے امتحانات میں آتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح ہمارا ایک جہان ایسا بھی آئے گا کہ اس جگہ ہم نے وہ امتحان دینا ہے جو یہاں پہ ہم لوگوں نے تیاری کی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے پایا، جو کھویا، جو ضائع کیا، جو عمل کیا، یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب کا ایک دن امتحان ہوگا، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ میرے بندے بتا، تجھے 60 سال زندگی دی، تو نے کیا کیا؟ تجھے اولاد دی، تو نے کیا کیا؟ تجھے بھرپور جوانی دی، تو نے کیا کیا؟ تجھے مال دیا، تجھے یہ نعمت دی، تجھے یہ نعمت دی، بتا تو نے کیا کیا؟ تو اس وقت پھر ہمارے پاس سوالوں کے جواب تب ہوں گے جب ہم نے یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ تیاری کی ہوگی۔ آج کا اگر ایک چھوٹا سا بچہ، نرسری کا بچہ ہے، جس کو پتہ بھی نہیں کہ الف کیا ہے، وہ بھی 3-4 مہینوں کے بعد اسے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے، آپ کا امتحان ہونے والا ہے، آپ کے پیپر آ رہے ہیں، پڑھ لو۔ نرسری سے لے کے 16 کلاسوں تک، 16ویں تک تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈگری حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں امتحانوں کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور یہاں کے جو امتحانات ہیں، ان امتحانوں میں پاس ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک کلاس میں اگر بالفرض 30 طالب علم ہیں تو ان 30 میں سے کوئی 2-4 بیچارے فیل آ جائیں تو آ جائیں، نہیں تو فیل نہیں آتے بچے۔ اور نمبر کی ایک آسان سی ترتیب اس طرح کر کے چلتی ہے کہ 100 نمبر میں سے اگر تیسرا حصہ یعنی کہ 33% بچہ نمبر لے لیتا ہے تو وہ پورے عملے کی نظروں میں پاس ہو جاتا ہے۔ 33 نمبر والا بھی پاس ہو جاتا ہے، اگرچہ امتحان میں پوزیشن لینے والا 100 نمبر والا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ایک تیسرا حصہ ہے، نمبروں کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصے والا پاس ہو رہا ہے۔ اور وہاں پہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اس امتحان کا جو رزلٹ ہوگا، اس کا جو نتیجہ ہوگا، اس کے جو نمبر ہوں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں وہ ملیں گے وہ خوشی سے لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ بیچارہ پیچھے چھپا رہا ہوگا کہ کسی کو میرا یہ نامہ اعمال نظر نہ آئے، کوئی دیکھ نہ لے۔ تو اس امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ وقت گزارنے کے لیے رب کائنات نے بھیجا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے ولی اور اتنے مضبوط استقامت والے، ایمان والے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ اور ان کی پوزیشن یہ تھی کہ جب وقت کے بادشاہ نے کہا نا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، جب سب اس طرح دین پہ لگے ہوئے تو کیوں اپنی منمانی کر رہا ہے اپنے دین کو لیے ہوئے؟ تو ان باتوں میں آ کے، توحید کی باتوں میں آ کے وقت کے بادشاہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ اب جس جیل خانے میں امام صاحب گرفتار تھے، وہیں پہ ایک اور بندہ، اور وہ چور گرفتار تھا۔ تو پہلے تو واقفیت نہیں تھی، لیکن جب دونوں ایک ہی جگہ میں ایک کوٹھڑی میں بند ہو گئے تو وہ پہلے والا جو چور موجود تھا اس نے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا جرم ہے آپ کا؟ بتایا جی میں فلاں ہوں، میرا یہ جرم ہے۔ نام تو سنا ہوا تھا لوگوں نے، چرچے تو جانتے تھے ایمان والے، جن کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا تھا وہ بھی جانتے پہچانتے تھے۔ اچھا، کہا میں 100 بار اس جیل میں آ چکا ہوں، گرفتار ہو چکا ہوں۔ کتنی بار؟ 100 بار، یعنی کہ 100 کیس میرے پہ ہو چکے ہیں، 100 چوریاں مجھ پہ لگ چکی ہیں، اور میں چوریاں کر بھی چکا ہوں، لیکن پھر بھی یہ جیل والے میرا کچھ نہیں کر سکے۔ احمد پکا ہو جا، یہ تیرا بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کئیوں کے امتحانات یہاں پہ بھی ہو جاتے ہیں، اور جو یہاں پہ امتحانات میں پاس ہو گیا
وہ تو کنفرم ہے کہ آگے پاس ہی پاس ہے، اس کا تو آگے امتحان ہی نہیں ہوگا. مگر ہم جیسے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. 5 چیزیں اس آیت میں، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ پاک نے جن کا علم اپنے پاس رکھا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا. قیامت کب آئے گی نہیں بتایا، اور قیامت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی موت کا بھی منظر اپنے سامنے رکھیں کہ قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی، ہماری موت تو آئے گی نا. قیامت تو جب آئے گی وہ تو آئے گی. یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر پھونک دیا جائے گا. جب بانسری بجائی جائے گی تو پھر بج جائے گی. جب وہ چیخ ماری جائے گی تو پھر اس وقت جو بچہ اپنے ماں کی چھاتی کے ساتھ دودھ پینے کے لیے قریب ہو رہا ہے وہ بھی پیچھے کا پیچھے رہ جائے گا، حتیٰ کہ اس وقت جو بچے کو اس کی والدہ دودھ کے لیے قریب لا رہی ہے اس کو بھی یوں دور پھینک دے گی. چل، اتنی خطرناک آواز ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ وینزل الغیث، قیامت کب آئے گی، کیسی ہوگی، اس میں کیا ہوگا، فرشتوں کا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا، انسان، حیوان، چرند پرند، اس زمین کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں پتا. وینزل الغیث، بارش کب کہاں نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نقصان ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. ویسے عجیب بات مجھے یاد آ گئی، یہ جو انسان ہے نا یہ ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، فطرت ہی اللہ پاک نے ایسی رکھ دی ہے. ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یا اللہ بھیج، کس کو بھیج؟ مریض کو. ساری دنیا کہتی ہے یا اللہ بیماری سے بچا لے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے یا اللہ بھیج. انسان کسی صورت میں نہیں نہ خوش ہوتا. اچھا وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مریض بھیج دے. اب اللہ پاک نے اس کا سرکٹ چلانے کے لیے کسی کے سر میں درد ڈالا اور ادھر روانہ کر دیا. اور ادھر ایک طرف یہ جو گاڑیاں دھونے والے اسٹیشن ہوتے ہیں، سروس اسٹیشن، ان کو دیکھ لو، جب بارش ہوتی ہے اتنا رش لگا ہوتا ہے، اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہاں پہ تھوڑی سی خارش کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، اتنے لگے ہوتے ہیں. اور جب بارش نہیں ہوتی تو پھر اس وقت یہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ بارش بھیج. ایک تو ہے کہ چلو زمیندار مانگے نا اپنی کھیت کے لیے، فصل کے لیے، یا ایسا علاقہ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں پہ بارش کی ضرورت ہو، وہاں پہ تو لوگ مانگیں تو وہ تو ٹھیک ہے، نعمت ہے، رحمت ہے. لیکن ایسی جگہ پہ جہاں پہ پہلے ہی پانی ہو پھر وہاں پہ بارش مانگی جائے، تو انسان کی فطرت دیکھ لو کیسی ہے. تعویذ والے بابا جی ہیں، دم درود والے بابا جی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی کیس بھیج. ایس ایچ او ہے، یہ سرکاری کوئی بھی ملازمت والا بندہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے یا اللہ کیس بھیج، بندہ بھیج. کسی نہ کسی قسم کی خامیاں ہم میں ہیں، ایسا سمجھ. لیکن ہم جو وقت گزار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے تیاری کرنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اور تیاری میں جب حق آ جائے، جب دین اسلام آ جائے تو پھر اس چور سے ہی سبق سیکھ لیں جو امام احمد بن حنبل کو سبق سکھلا رہا ہے کہ احمد میں نے اتنی چوریاں نہیں مانی آج تک، اور نہ مجھ سے یہ منوا سکے ہیں، اگرچہ میں نے کی ہیں، بڑے فخر سے کہہ رہا تھا اگرچہ میں نے کی ہیں لیکن یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. احمد تو بھی پکا رہنا. اور پھر وہ امام احمد بن حنبل ایسے ان کو 70 کوڑے لگتے تھے وہاں پہ، ایک دن کے 70 کوڑے، لیکن وہ اپنی بات سے باز نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے بس قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان لوگوں نے ایسے تیاری کی ہوئی تھی. ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے، ہمیں بھی اپنا آپ دیکھ لینا چاہیے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے. سورہ علم نشرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب تنگی کے بعد آسانی ہے تو ہم پہلے ہی خوشی سے اپنے آپ کو کیوں اللہ سے دور کر بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو کیوں بول جاتے ہیں. 29ویں پارے میں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان ہلو ہے. ہلو کیا مطلب؟ آگے خود اللہ نے بھی کچھ وضاحت کر دی. اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس پہ تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں تو پھر اس وقت آہوزاری کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ یہ ٹال دے، یا اللہ یہ کر دے، یہ کر دے. اور جب اللہ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اللہ کہتے ہیں کہ جب میں رحمت کر دیتا ہوں، میں نعمت دے دیتا ہوں، میں اس کو خوش کر دیتا ہوں،
منوع، پھر یہ مجھے بھی بھول جاتا ہے، پھر یہ شکر گزاری بھی بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اگر پریشانی میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگر تنگی کے وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے تو ہمیں آسانی کے وقت بھی اللہ یاد آنا چاہیے، مگر نہیں یاد آتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ہر لمحہ یہی سوچنا چاہیے کہ نہ جانے کس موڑ پہ، کس جگہ پہ ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیسے پتا آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں پڑھ لیتا ہوں تو میں یہ سمجھ جاتا ہوں کہ جو اس نماز کا موقع اللہ پاک نے مجھے دے دیا ہے، اس کی توفیق اللہ پاک نے مجھے دے دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی اللہ پاک نے قبول کر لی ہے، تب اگلی کی توفیق دی ہے۔ اور ایک بزرگ تو عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ میں جب سلام اس طرف پھیرتا ہوں دائیں طرف، تو مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر سکوں گا، یعنی اتنے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اور آج ہم بھی کیا سے کیا نمازیں پڑھتے ہیں، کیا سے کیا ہم نے نمازوں کا حال کر دیا۔ بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دن خدا، تجھ کو دنیا میں کیا کچھ میرا خوف تھا، پھر کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی۔ سب سے پہلے قیامت میں حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ ہم نے کتنی نمازیں دن میں پڑھنی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کہاں پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہیں، ہمیں خود کو معلوم نہیں۔ باقی سوال بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلی، کامیاب نکلی، اس کے باقی بھی سارے سوالوں کے جواب حل ہو جائیں گے۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھ سکتا، جس نے نمازوں میں سستی کی ہوگی، ڈنڈی ماری ہوگی، کچھ پڑھی ہوگی، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس وقت کہاں پہ اپنا دم توڑ دیں، لہٰذا ہم حلال حرام کو سامنے رکھیں، جائز ناجائز کو سامنے رکھیں، پاک ناپاک کو سامنے رکھیں۔ جس طرح ایک بچے کے ذہن میں ہم نے ڈالا ہوتا ہے نا کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، کر لو تیاری کر لو تیاری، ہفتے بعد پیپر ہے، امتحان ہے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کر لو تیاری، تو اتنا تو بیچارے کو کسی اور چیز کی بات کا سننے کا موقع نہیں ملتا جتنا ہمارے اوپر والوں کا اس کو یہ سننے کو ملتا ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ ایسا ہے نا، وہ تو بچہ ہے، اس بچے کو تو ہم نے تیاری کروانی، اس کو تو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، ہم نے زبردستی کروانی ہے۔ لیکن آخرت کے اعمال کے لیے تو ہم جانتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، آگے جا کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، ہم اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا۔ اتنا تو اللہ پاک نے علم الانسان ما لم یعلم، انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اسے بہت کچھ سکھلا دیا۔ جو کچھ نہیں جانتا تھا اللہ پاک نے وہ بھی سکھلا دیا۔ اب انسان ناکارہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے، اب ہم خود بھولتے جا رہے ہیں اپنے رب کو، پیارے نبی کے نقشوں کو بھولتے جا رہے ہیں، پیارے نبی کی سنتوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ دنیا داری ہے؟ نہیں میرے دوستو، دنیا داری کی کہیں رکاوٹ نہیں ہے، مال کام تجارت کی کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں بھی منع نہیں ہے، کریں نوکریاں۔ یاد رکھنا، جب صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تو وہاں پہ ایک انصاری کے ذمے آپ علیہ السلام نے ایک مہاجر کو لگا دیا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، آپ نے ان کی جوڑیاں بنا دی، مطلب کہ نا۔ تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ بہت بڑے صحابی تھے، تاجر بہت بڑے تھے، صحابی تو خیر ہر ایک اپنی مثال آپ ہوتا ہے، یہ اتنے بڑے تاجر تھے۔ ان کا میں آگے بھی ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ذمے لگے نا، اسے یہ کہا کہ یہاں پہ کوئی بازار ہے خرید و فروخت والا، تجارت والا؟ کہا جی ہاں ہے، آؤ مجھے دکھاؤ وہاں پہ۔ چلے گئے، بازار دکھلا دیا، تو انہوں نے اپنا وہاں سے تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اب تجارت کا کام کرتے کراتے چلتے چلاتے ایک موقع ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں عبد الرحمن، میں نے ایک ایسا منظر دیکھا ہے کہ سارے صحابہ جنت میں میرے پاس پہنچ گئے ہیں، ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد، کافی گھڑیوں مدتوں کے بعد
عبد الرحمن آپ کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ کو پسینہ صاف کرتے ہوئے دیکھا، کیا بات ہے؟ تو اس وقت عبد الرحمن آپ نے یہ کہا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا یا فرشتے نے بتلایا، یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ حقیقی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت عبد الرحمن سے جب پوچھا گیا تو عبد الرحمن نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک نے مجھے مال دیا ہوا تھا نا، میں اس کا حساب کتاب دے رہا تھا اور یہ میرا پسینہ اس کے حساب کتاب میں آیا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی کے اوپر زیادہ سے زیادہ کتنا مال ہوگا؟ آج کل ہمارے ہاں اتنا مال ہے کہ شاید چند صحابہ کا مال بھی اکٹھا کر دیا جائے نا تو بھی ہم میں سے ایک ایک فرد کا مال صحابہ سے زیادہ بنتا ہے، تو بھی حالانکہ وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے والے ہیں، حرام والے بھی نہیں ہیں، ناپاک والے بھی نہیں ہیں، ناجائز بھی نہیں ہیں، حلال ہے، پاک ہے، جائز ہے، پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ پوچھنے پر پسینے آ رہے ہیں، اتنا حساب کتاب۔ تو جب ہمارا حساب ہوگا ہم کیا کریں گے؟ وہ تو صحابی رسول تھے، ان کا تو ایمان تھا، ان کا یقین تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، مگر ہم وہاں اس امتحان میں کیسے پاس ہوں گے؟ اس امتحان کے لیے ہمیں یہاں پہ تیاری کرنی ہوگی، یہاں پہ اس امتحان کی مشق کرنی ہوگی، یہاں پہ اس امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ایک بچے کو ہم سبق پڑھا رہے ہیں، بیٹا پیپر ہے، ہمیں ہر وقت یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم نے آخرت میں امتحان دینا ہے، ہمارا ٹیسٹ بھی ہونا ہے، ہمارا پیپر بھی ہونا ہے۔ اگر بالفرض کوئی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیں گے، لیکن اگر انسان ہو ہی اندر سے ناپاک ہو، اوپر سے بے شک سجدے کر کے یہاں ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہو، اندر سے اس کا من جو اس کا وہ پاپی ہو، اور پاپی سے یاد آ گیا، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مساجد تو بنا لی ہم لوگوں نے مدارس تو بنا لیے، ہم لوگوں نے خانقاہیں تو بنا لی، ہم لوگوں نے دین کے قلعے تو بنا لیے، مگر وہ ہمیں خالی نظر آتے ہیں۔ کہیں پہ امام نہیں نظر آ رہا، کہیں پہ مؤذن نہیں نظر آ رہا، کہیں پہ مقتدی نہیں نظر آ رہا، کہیں پہ حاجی صاحب نہیں نظر آ رہے، کہیں پہ 5 وقت کے نمازی صاحب نہیں نظر آ رہے، کہیں پہ غازی صاحب نہیں نظر آ رہے، مساجد ویران اور خالی پڑی ہیں۔ ویسے اگر کوئی بات آ جائے نا، لوگوں کو اکٹھا کر دینا کہ جی مسجد ہے، تو لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن کہہ دیا جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو بھائی آخرت کا ایک امتحان آنے والا ہے، اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔